لیکن ریاض بھائی، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے دین نے بھی کوئی اس طرح سے ہی ہمیں ڈیزائن کرایا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی، اور ساتھ انسینٹیو یا پھر اس کے ساتھ سزا جزا کے جو معاملات ہیں، تو یہ جبلت میں ہماری تو ہمارے مذہب سے بھی ہمیں مل رہے ہیں؟ یہ بڑا خطرناک کویشچن ہے آپ کا، پتہ نہیں اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گے جو جواب میں دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، اگر دین مجھے کسی چیز کی چھوٹ دیتا ہے کہ چلے یار انسان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی چھوٹ دیتا ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے نا تو سجدے سے سر نہ اٹھے اس کا۔ دین اگر مجھے چھوٹ دیتا ہے کہ ہاں آپ جنت کی طلب لالچ لیول تک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دین اگر چھوٹ دیتا ہے تو میرا بھی تو کوئی تشخص ہے، میرا بھی عزت نفس ہے کوئی۔ مجھے یہی سوچنا چاہیے کہ دین نے اگر چھوٹ دی ہے تو وہ مجھے نہیں دی، دین نے چھوٹ اس کو دی ہے جو اس سمجھ کو نہیں پہنچا، کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائے گا کہ یہ چھوٹ اس وقت تک کے لیے استعمال کرے جب تک وہ عادت نہیں بن جاتی، اس کے لائف سٹائل کا حصہ عبادت نہیں بن جاتی، اس کے لائف سٹائل کا حصہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کرنا نہیں بن جاتا۔ ہم نے کیا کیا؟ مرتے دم تک وہ چھوٹ استعمال کی۔ جنت کی طلب رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہی اس طلب کے پیچھے میں وار دوں تو کتنا سیلفش ہو گیا ہوں میں۔ لوگوں نے اپنی جنت کی طلب میں کتنے سیلف لیس ایکٹس چھوڑ دیے ہیں۔ میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آڈینس شاید مائنڈ بھی کر جائے اس بات کو، کیونکہ ہم سب کرتے ہیں یہ کام۔ اب آپ نے غلط ٹاپک چھیڑ دیا تو مجھے تھوڑا سا موقع دینا ہے۔ دیکھیں، بائبل کی ایک ورس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب کوئی انسان میری خوشنودی سے ہٹ کے بھی کوئی نیکی کر جاتا ہے، بڑی گریوٹی ہے اس ورس میں، کہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے میرا انسان، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے میرا مالک خوش ہوگا۔ جنت تو بہت چھوٹی بات رہ گئی، یہ اس سے اوپر کی بات ہو گئی، مالک کو خوش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب کوئی انسان یہ سوچ رکھے بغیر بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے، بھلائی کر دیتا ہے، تو the world starts to make sense، کہ اس کی ایگزسٹنس کا، اس کے وجود کی جسٹیفیکیشن یہاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے بنایا ہے میں نے انسان کہ دیکھو، اس نے اس لیے نیکی نہیں کی کہ یہ مجھے خوش کرے گا، اس لیے نیکی نہیں کی کہ اس کو جنت ملے گی، اس نے اپنی فطرت کا حصہ بنا دیا بھلائی کرنا۔ اب میں اسلام کا بھی ایک ریفرنس لیکن دیتا پھر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا یہ پہلو جو ہے اس میں اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے، اور وہ انسینٹیو شاید خوشی بھی نہیں۔ یاسر بھائی، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اس حدیث کا یہ اینگل تو کبھی کسی شخص نے سوچا ہی نہیں۔ یہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں، اب ان دا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ کی راہ میں ایسے پیسے دو یا مدد کرو ایک ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو۔ صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس طرح سے چھپی ہوئی کنسیلڈ نیکی کرو کہ اس میں اپنے آپ کے سامنے بھی ریا کا ایلیمنٹ نہ آئے، کہ میں بھی نہیں دیکھ رہا، میں ایسے بس دے جاؤں، کچھ کر جاؤں، کہ مجھے بھی نہ پتا ہو میں نے نیکی کر دی ہے۔ چھوڑیں کہ اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، خوشنودی کیا ہوگی رب کی۔ مطلب کیا ہے میرا یاسر بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ کسی کو بہت زیادہ بھی نواز رہا ہے نا تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس کو گنا۔ ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی بڈی۔ کسی کو سزا بھی دے رہا ہے تو نو بڈی کین آسک ہم، مطلب کہ وہ بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے نیاز مندی سے، جی میں، مطلب کہ میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، نیاز مندی کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جو جتنا چاہے دے، رائٹ؟
یہ جو بے نیازی ہے نا یاسر بھائی، یہ وہ صفت ہے جو مومن میں آ جاتی ہے. کیسے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ کرنے پہ جنت ملے گی، یہ کرنے پہ اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ اکاؤنٹیبلٹی رکھنا چھوڑ دیتا ہے مومن. اس کی فطرت میں اچھائی آ جاتی ہے. یعنی ابھی ایک کمرے میں مکھی آ جائے گی نا، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ یار یہ ادھر تو کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہیں پڑی، یہ کتنے دن سروائیو کرے گی یہاں پہ. اس کو میں پکڑوں ایسے کہ اس کے نازک سے پر بھی ڈیمیج نہ ہو، اور میں اس کو باہر چھوڑ دوں کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا دی ہے جہاں پہ وہ سروائیو کر سکتی ہے. تو آپ کیا یہ جنت کے لیے کریں گے؟ نہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے؟ نہیں. آپ کا امیڈیٹ فطری تقاضا ہوگا کہ یار اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت سی جاندار چیز ہے، یہ میرے توسط سے کہیں پہنچ جائے جہاں پہ چاہے اگلے سانس اس کی بند ہو جائے، فوت ہو جائے. اللہ کی چیز ہے، اللہ جب چاہے اس کو مار دے. میں نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہ مجھے آبویس ڈینجر نظر آ گیا کہ یہاں سے نکالنا تو اس کے لیے موت ہے یہاں پہ رہنا اس کا. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ انسٹنکٹیولی آپ نے اندر سے آپ کے کوئی چیز آئی اور آپ نے کر دی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پانی پلانے کی 10 نیکیاں ہیں تو فلاں چیز کی اتنی نیکیاں ہیں، تو یہ مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ بچاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. نو 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 نو. یہ صرف اس لیے بتانے کا میکنزم دین ادیان تمام مذاہب نے نیکی کی کا رجحان اسٹیبلش کرنے کے لیے ریوارڈ کا میکنزم سٹارٹ کیا.